بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کی ملکہ لیڈی ڈیانا۔ لیڈی ڈیانا کا نام سنتے ہی ذہن میں کسی افسانوی یا الف لیلوی شہزادی کا تصور آتا ہے۔ ان کے بارے میں نہ جانے کتنا کچھ لکھا جا چکا ہے اور نہ جانے کب تک لکھا جاتا رہے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کی سوچوں کا مکمل احاطہ کبھی نہیں کیا جا سکے گا، اور یہ فیصلہ شاید وقت کبھی نہ کر سکے کہ انہیں خوش نصیب کہا جائے یا بد نصیب۔ وہ یکم جولائی 1961 کو انگلینڈ کے شہر سینڈر نگم کے نواحی علاقے میں ایڈورڈ جان اسپینسر کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ ان کا شجرہ نسب کنگ چارلس دوم سے جا ملتا ہے اور ان کا گھرانہ برطانیہ کے شاہی خاندان ہی کی ایک شاخ تھا۔ 4 بہن بھائیوں میں ان کا نمبر تیسرا تھا۔ ان کی شادی پرنس چارلس سے ہوئی اور اتفاق سے ان کے ایک بھائی کا نام بھی چارلس تھا۔ ڈیانا بھی کم عمر ہی تھی کہ ان کے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی، تاہم بچوں کو قانونی طور پر اپنی تحویل میں رکھنے کا حق ان کے والد کو مل گیا تھا۔ ابتدائی تعلیم سینڈر نگم کے اسکولوں میں حاصل کرنے کے بعد وہ مزید پڑھنے کے لیے سوئٹزرلینڈ چلی گئیں۔ وہاں سے واپسی پر انہوں نے لندن میں رہائش اختیار کر لی۔ ابتدا سے ہی ان کا شمار شرمیلی لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ شاید اسی لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئی انہوں نے ایسے فلاحی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا جن کا تعلق بچوں سے تھا، اور پھر انہوں نے ینگ انگلینڈ اسکول میں کنڈر گارڈن ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی، جس کی وجہ سے وہ دن بھر بچوں میں ہی گھری رہتی۔ برطانیہ کا شاہی خاندان ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ جب چھوٹی تھی تو ان کے والد نے پارک ہاؤس نامی ایک طویل و عریض گھر کرائے پر لے لیا تھا جو ملکہ الزبتھ دوم کی ملکیت تھا۔ اس گھر اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے سبزہ زاروں میں ڈیانا بچپن میں پرنس اینڈریو اور پرنس ایڈورڈ کے ساتھ کھیلتی کودتی رہتی تھی۔ پھر ان دونوں شہزادوں کے بڑے بھائی پرنس چارلس نے بھی وہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ ڈیانا اس وقت جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکی تھی۔ چارلس ان سے 13 سال بڑے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ ڈیانا کی بڑی بہن سارا میں دلچسپی رکھتے تھے اور انہی کی وجہ سے وہاں آتے تھے، لیکن نہ جانے کب اور کس طرح اس دلچسپی کا رخ ڈیانا کی طرف ہو گیا، جس پر میڈیا بھی حیران رہ گیا، کیونکہ ڈیانا کے شرمیلے پن کے قصے میڈیا میں بہت پہلے پہنچ چکے تھے۔ شاید یہی شرمیلا پن پرنس چارلس کے دل کو بھا گیا تھا۔ ملاقاتیں بڑھتے بڑھتے محبت میں ڈھل گئیں اور شاہی خاندان کی جانب سے طویل عرصے کی پس و پیش کے بعد آخرکار محبت کی اس کہانی کو خوشگوار انجام مل گیا۔ 29 جولائی 1981 کو پرنس چارلس اور لیڈی ڈیانا کی شادی ہو گئی۔ عظیم الشان شادی کی اس تقریب کو دنیا بھر میں کروڑوں افراد نے ٹی وی چینلز پر دیکھا اور یہ اس صدی کی سب سے بڑی سب سے اہم شادی قرار پائی۔ یہ کچھ ایسی ہی افسانوی سی شادی تھی جسے دنیا کے بہت سے انتہائی قابل فکشن رائٹر نے اس کا اسکرپٹ اور منظرنامہ لکھا ہو، اور نہایت منجے فلم ڈائریکٹر نے اسے تمام تر جزئیات کے ساتھ پکچرائز کیا ہو، لیکن بدقسمتی سے یہ کسی تخیلاتی کہانی کی اس شہزادے اور شہزادی کی شادی کا قصہ نہیں تھا جس کا اختتام عموماً اس جملے پر ہوتا ہے اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ لیڈی ڈیانا کی سوانح عمری پر مبنی تقریباً سبھی کتابیں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شاید انہیں وہ خوشی بڑے بڑے اور عظیم الشان شاہی محلات کی اونچی اونچی دیواروں کے درمیان کہیں نہیں ملی جس کے انہوں نے لڑکپن اور جوانی میں خواب دیکھے ہوں۔ اس خوشی کی تلاش میں شاید ڈیانا کی روح ان محلات کی بھول بھلیوں میں اس وقت تک بھٹکتی رہی جب تک اس شاہی جوڑے کے درمیان طلاق نہیں ہوئی۔ اس دوران وہ 2 بچوں کے والدین بن چکے تھے، لیکن ان بچوں کی موجودگی بھی شادی کے اس بندھن کو ٹوٹنے سے بچانے میں مددگار ثابت نہ ہو سکی۔ ان کے پہلے صاحبزادے پرنس ولیم 21 جون 1982 کو پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام پرنس ولیم آرتھر فلپ لوئی ہے۔ دوسرے صاحبزادے پرنس ہنری کا جنم 15 ستمبر 1984 کو ہوا۔ ان کا پورا نام پرنس ہنری چارلس البرٹ ڈیوڈ ہے، جبکہ وہ پرنس ہیری کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ شادی کے دن سے لیڈی ڈیانا کی جس لازوال شہرت کا آغاز ہوا، اسے انہوں نے جلد ہی فلاحی اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں وہ ایڈز اور کینسر کے مریضوں، خصوصاً بچوں کے علاج کے لیے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیتی رہیں۔ وہ متعدد فلاحی اداروں کے سرپرستوں میں شامل تھیں۔ طلاق کے بعد انہوں نے دنیا بھر سے بارودی سرنگوں کے خاتمے کے سلسلے میں سب سے زیادہ کام کیا۔ وہ دور دراز جنگ زدہ افریقی ممالک کے دوروں پر جاتی رہیں۔ جنگوں اور بارودی سرنگوں کی وجہ سے معذور ہو جانے والے بچوں کو بھی وہ اسپتالوں میں اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرتی جن کے زخموں سے خون بہ رہا ہوتا۔ عمران خان اور ان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ
کے درمیان طلاق سے پہلے جمائمہ کی درخواست پر وہ عمران خان کے کینسر اسپتال کے لیے فنڈ جمع کرنے کی مہم میں حصہ لینے کے لیے لاہور بھی آئی تھیں۔ لاہور کے عوام کو وہ تصویریں آج بھی یاد ہوں گی جن میں وہ کینسر کے مریض پاکستانی بچوں کو گود میں لیے جمائمہ کے ساتھ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ پاکستان سے ان کا ایک اور گہرا تعلق اس وقت استوار ہوا جب وہ طلاق کے بعد ایک پاکستانی نژاد ہارٹ سرجن ڈاکٹر حسنات کی محبت میں گرفتار ہوئیں، جس سچی اور بے غرض محبت کی تلاش میں ان کی روح بھٹک رہی تھی۔ انہیں کچھ ایسا لگا کہ وہ محبت انہیں حسنات خان سے مل سکتی ہے۔ ان کی خاطر وہ مسلمان ہونے اور مشرقی تہذیب و ثقافت میں مکمل طور پر رچ بس جانے کے لیے بھی تیار تھیں۔ وہ اپنے اس ارادے کے عملی اظہار کے لیے پاکستان بھی آئیں اور ڈاکٹر صاحب کے ہاں مہمان رہیں۔ ان کے والدین سے ملیں۔ ڈاکٹر خان بھی ان کا ہاتھ تھام کر انہیں محبت کے راستے پر کافی دور تک لے آئے، لیکن پھر مستقبل کا نقشہ ذہن میں لاتے ہوئے وقت ان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ ذاتی زندگی کی حد تک تو برطانوی معاشرے میں اجنبی نہیں تھے، لیکن ان کا گھرانہ ایک روایت پرست خالص پٹھان گھرانہ تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ لیڈی ڈیانا کے ساتھ چلنے والی شہرت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے اور محبت کی اس کہانی کو انجام نہ مل سکا، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لیڈی ڈیانا کی زندگی کا انجام اس سے بھی کہیں زیادہ المناک ہوگا۔ 1997 میں ان کی شناسائی ایک مصری عرب پتی کے بیٹے اور فلم پروڈیوسر الفائد سے ہوئی۔ دودی کا کسی مشہور اور حسین خاتون سے یہ پہلا معاشقہ نہیں تھا۔ ان کی حیثیت نہایت اعلیٰ طبقے کے ایک پلے بوائے کی سی تھی، لیکن لیڈی ڈیانا کی شخصیت نے ان کے دل کے اس گوشے تک رسائی حاصل کر لی تھی جہاں سچی محبت بستی ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ وہ دونوں شادی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن تقدیر کچھ اور ہی کرنا چاہتی تھی۔ جس دن سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا تھا، پاپارازی فوٹوگرافرز آسیب کی طرح ان کے تعاقب میں رہنے لگے تھے۔ ان کی بعض تصاویر کی میڈیا میں لاکھوں ڈالر کی بولی لگتی تھی۔ 30 اگست 1997 کی رات جب وہ پیرس کے ہوٹل ریڈز ہوٹل میں مقیم تھے اور بعض شہادتوں کے مطابق دودی لیڈی ڈیانا سے باقاعدہ مانگنے کے ارادے سے انگوٹھی بھی خرید چکے تھے۔ انہیں کہیں جانے کے لیے اور پاپارازی فوٹوگرافر سے بچنے کے لیے چھپ چھپا کر ہوٹل سے نکلنا پڑا، لیکن پاپارازی فوٹوگرافرز بہرحال ان کے تعاقب میں تھے۔ ایک زیر زمین راستے پر دودی کی تیز رفتار مرسڈیز ایک ستون سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ ڈرائیور اور دودی تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ڈیانا کی زندگی کی کہانی اسپتال پہنچ کر تمام ہو گئی۔ دنیا کو تو پہلے اس کہانی پر یقین نہ آیا، اور جب یقین کرنا پڑا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ ظاہر ہے اس قسم کے حادثے کی بڑے پیمانے پر تحقیقات ہونا تھی، سو وہ ہوئیں، لیکن آج تک کوئی واضح اور دو ٹوک نتیجہ نہیں نکل سکا۔ ڈرائیور کے نشے میں دھت ہونے کی کہانی بھی سامنے آئی۔ پاپارازی فوٹوگرافرز کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ سازش کے تانے بانے بھی تلاش کیے گئے۔ لیڈی ڈیانا کی آخری رسومات ویسٹ منسٹر ایبے میں ادا کی گئیں اور تدفین ان کے آبائی جاگیر الٹارپ پر ہوئی۔ یہ مناظر بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے ٹی وی چینلز پر اسی طرح دیکھے جس طرح ان کی شادی کے مناظر دیکھے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ شادی کے مناظر دیکھتے وقت ان کی آنکھوں میں مسرتوں کے ستارے جلملا رہے تھے، اور جنازے کے مناظر دیکھتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اب بھی ان کی ہر برسی پر ان کے مدفن پر ہزاروں افراد آتے ہیں اور خاموشی سے پھول رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ زمانہ شاید انہیں کبھی فراموش نہ کر سکے۔